اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ آیہ دوم الحمد للہ رب العالمین۔ منشور ہدایت میں اور کتاب ہدایت میں آغاز سورہ فاتحہ سے ہے، اور سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد للہ رب العالمین سے ہے۔ حمد ستائش کمالات اور ان حسن و کمال و جمال کے مشاہدہ کے نتیجے میں جو ادراک حسن و کمال کے بعد پیدا ہوتی ہے اور اس کا انسان اظہار کرتا ہے۔ اس آیہ شریفہ میں مقصود یہ ہے کہ انسان اظہار کرتا ہے کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے، بطور حامد درک کرتا ہے کمالات کو اور پھر ان پر حمد خدا بجا لاتا ہے۔ اور خصوصاً اس آیہ شریفہ میں حمد کا موجب انسان کے لیے ربوبیت اللہ تعالیٰ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ادراک، عرفان و معرفت عطا کی ہے، اور اس صلاحیت کے نتیجے میں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا سب سے زیادہ مشاہدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سب سے نمایاں واضح ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ باقی صفات بھی اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، کائنات میں نظر آتی ہیں، ان کے مظاہر، ان کی علامتیں بھی نظر آتی ہیں، لیکن کثرت سے جس صفت کا انسان مشاہدہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ انسان اپنے اندر بھی اور اپنے وجود سے باہر آفاق میں، موجودات میں، زمین و آسمان میں، صبح و شام اور ہر لحظہ اور ہر لمحہ موجودات کی خلقت کا مشاہدہ کرتا ہے اور موجودات کی پرورش کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کی رشد کا مشاہدہ کرتا ہے، ان میں تبدیلی کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کی نشو و نما دیکھتا ہے، اور ان کے اندر مختلف قسم کے تحولات دیکھتا ہے۔ جیسے وہ چیز جو ہر جاہل انسان بھی دیکھتا ہے، جس کے لیے کسی علم و فقہ و فقاہت کی ضرورت نہیں ہے، فقط حواس کافی ہیں ان حقائق کو مشاہدہ کرنے کے لیے کہ ہم ایک تو دن رات بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں، موسم بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ان مختلف موسموں میں مختلف اشیاء کو اگتا دیکھتے ہیں، اور ان اشیاء کے اگنے میں مؤثر عوامل کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہر انسان سمجھتا ہے۔ عموماً جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، زارعین ہیں، یہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے زیادہ۔ قدیم میں بالکل نہیں ہوتے تھے، اب ممکن ہے بعض ان میں سے تعلیم یافتہ ہوں لیکن اکثر نہیں ہوتے۔ لیکن یہ تعلیم یافتہ لوگوں سے زیادہ بہتر ادراک رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے نظام کا۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سا موسم ہے اور اس موسم میں کس چیز نے اگنا ہے،
کس چیز کے لیے مناسب موسم ہے، اور اس چیز کو اگنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، پرورش کے لیے، پھلنے کے لیے، پھولنے کے لیے، کھلنے کے لیے کن اشیاء کی ضرورت ہے۔ یہ جو ان پڑھ ہو کر بھی ایک دہقان، کسان، باغبان بہت خوبصورتی سے اپنے کھیت کو آباد کر کے فصل اگا لیتا ہے، وقت پہ فصل کاٹ لیتا ہے، پھر دوسرے موسم میں تکرار کرتا ہے یا موسم بدلنے کے ساتھ ایک دوسری فصل کاشت کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بخوبی سمجھتا ہے اس نظام کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو دقیقاً سمجھتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے بارشیں کب نازل ہونی ہیں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ بارشیں کب تھم جانی ہیں، گرمی کب بڑھے گی، سردی کب زیادہ ہوگی، یہ علم رکھتا ہے، اور یہی اس کی آگاہی، اور اس آگاہی کے نتیجے میں زمین سے مناسب استفادہ اس کی اس معرفت کی علامت ہے کہ یہ نظام الہی کو سمجھتا ہے، اور یہ نظام ہی ربوبیت کہلاتا ہے۔ یہی نظام ہے ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کا، یا اس ربوبیت کا ایک پہلو ہے۔ یا ایک مویشی پالنے والا عموماً غیر تعلیم یافتہ شخص ہوتا ہے، یا خاندان نسل اندر نسل مویشی پالتے ہیں، اور انہیں معلوم ہوتا ہے، مویشیوں کے تمام نظام کا انہیں علم ہوتا ہے کہ ان مویشیوں نے اگر دودھ دینا ہے تو کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، بچہ ان سے اگر حاصل کرنا ہے کیسے ہونا ہے، ان کی رشد و پرورش کے لیے کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں، ان کو ماحول کیسا فراہم کرنا ہے، کس جانور کو، مویشی کو کون سا چارہ ڈالنا ہے، اور کن چیزوں سے اس کو بچانا ہے، یہ ان ان پڑھوں کو سب معلوم ہوتا ہے۔ یہ معلوم کس چیز کا علم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت کا، جو خداوند تعالیٰ نے ان موجودات کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور اسی طرح اپنے بارے میں انہیں علم ہوتا ہے، انسان کے متعلق انہیں علم ہوتا ہے کہ انسان کس طرح سے ولادت ہوتی ہے، ولادت کے بعد کس طرح سے اس کی پرورش ہوتی ہے، کیا چیزیں اس کو درکار ہوتی ہیں، وہ اسباب کیسے فراہم ہو جاتے ہیں، یہ سب ربوبیت کے مناظر و مظاہر ہیں جو انسان اپنے وجود میں اور اپنے باہر دیکھتا ہے۔ یہ سب کچھ سادہ ترین چیز جو ہر انسان، بچہ بھی اور بڑا بھی سمجھتا ہے کہ جب انسان کا یا حیوان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی خوراک، بچے کا دودھ بھی ساتھ ہی فراہم ہو جاتا ہے، جس کے لیے انسان کو کوئی کوشش نہیں کرنا پڑتی، تگ و دو نہیں کرنا پڑتی، کوئی اسے خرچ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ربوبیت ہے کہ یہ مخلوق جو وجود میں آئی ہے، اس کی پرورش کا ابتدائی سامان، ابتدائی عمر کی پرورش کا سامان، وہ بھی ولادت کے ساتھ ہی فراہم ہو جاتا ہے، انسان کی ولادت اور حیوان کی ولادت کے دوران۔ یہ سب مراحل انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس آگاہی کے ساتھ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ربوبیت ہے۔ یہ آگاہی اور توجہ نہیں ہوتی، نظام کی اس سے سمجھ ہوتی ہے اور اس سے استفادہ بھی کر رہا ہے، جس حد تک سمجھتا ہے اتنا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، اس نظام میں باقاعدہ بہرمند ہو رہا ہے، لیکن یہ اسے معلوم نہیں کہ یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے، کس کی ربوبیت ہے، کس نے یہ سب کچھ فراہم کیا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے سورہ واقعہ میں ہے، انسان کو اسی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ جو تم کھیت آباد کرتے ہو، ہرس کرتے ہو، بیج کاشت کرتے ہو،
اس بیج کو زر کون کرتا ہے، اگاتا کون ہے، جو تم امنا کرتے ہو اس کو بچہ کون بناتا ہے، جو تم فلاں کام کرتے ہو اس کو اپنے مقصود تک، کمال تک، ہدف تک، ثمر تک کون پہنچاتا ہے۔ یہ توجہ دلانے کے لیے کہ اگر غور کرو تو اسی عمل کے اندر مشاہدہ کر سکتے ہو کہ یہ کس کا نظام ربوبیت ہے۔ انسان کا زیادہ تعلق بھی ربوبیت خدا سے ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت سے انسان کا تعلق ہے، جیسے ایک عام فہم مطلب سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء یہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور حاکمیت کو چلانے کے وزارت خانے ہیں۔ ہم اپنے انسانی نظام میں جس انتظامی تقسیم میں یہ کہتے ہیں کہ یہ وزارت خانہ فلاں کام کا ہے، یہ فلاں کام کا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مملکت کے بھی مختلف پہلو ہیں، شعبے ہیں، حصے ہیں، اور وہ شعبے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات سے ادارہ ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ ان کی مدیریت اسماء اللہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اسماء اللہ اللہ کی ذات کے ساتھ اہمیت رکھتے ہیں، علیحدہ حقائق نہیں ہیں، یعنی یوں نہیں کہ ایک اللہ کی ذات ہے اور 99 اللہ کے نام ہیں، صفت و موصوف کل ملا کر 100 بن جاتے ہیں، تو یہ تو شرک ہے اور بڑا شرک ہے۔ اس کا مطلب ہے 100 خداؤں کے قائل ہیں، 100 الہہ کو مانتے ہیں، ایک ہے وہ ذات الہی، ایک ہے وحدہ لا شریک ہے۔ یہ 100 حقائق اس ذات سے ہٹ کر نہیں ہیں، بلکہ یہ اسی ایک ذات کے 100 پہلو ہیں یا 100 عمل ہیں جو سرزاد ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسماء مقرر فرمائی ہیں۔ خالقیت ایک شعبہ ہے، ایک وزارت خانہ ہے، سمجھ لیں انسانی نظام کے تشبیہ کے ساتھ ایک وزارت خانہ ہے، اور اس میں خالق یعنی اللہ کی ذات، اس میں خالق سے مراد اللہ کی ذات بحیثیت خالق، بطور خالق یہاں پر فعل اللہ کی ذات سے سرزاد ہوتا ہے، خلقت کا فعل، اور اللہ کی ذات بحیثیت مالک، اللہ کی ذات بحیثیت رب۔ یہ تمام اسماء کائنات کے ایجاد میں، کائنات کی تدبیر میں، کائنات کے نظام میں اور نظم میں مؤثر ہیں۔ ان میں سب سے جو زیادہ وسیع شعبہ ہے، جس کے اندر زیادہ کشائش ہے، گسترش ہے، وسعت ہے، پھیلاؤ ہے، اور جس کا روزانہ عمل زیادہ ہے، وہ ربوبیت ہے۔ انسانی نظام حکومت میں ہم اس کو یوں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ مثلاً ایک مملکت کے اندر رہنے والے افراد، باشندے، شہری حکومت کے اندر بنائے ہوئے وزارت خانوں سے ان کو سروکار پڑتا ہے، سب وزارت خانوں سے، لیکن بعض وزارت خانے ایسے ہیں جن سے کثرت سے پڑتا ہے، روزانہ اس کو ان کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، جیسے وزارت خزانہ ہے۔ وزارت خزانہ نے مملکت کے لیے معیشت کی حکمت عملی بنانی ہے، پالیسی بنانی ہے، معیشت کے اسباب بنانے ہیں، معیشت کے لیے اسباب فراہم کرنے ہیں، قوانین بنانے ہیں، یعنی روزانہ کھانے پینے کی چیزیں اسی وزارت خانے نے انسان کے لیے فراہم کرنی ہے، اس مملکت کے رہنے والوں کے لیے فراہم کرنی ہے۔ خرچ مخارج جتنے مملکت کے لیے چاہیے وہ سب انہوں نے وصول کرنے ہیں، تو اس سے روز تعلق پڑتا ہے۔
باقی وزارت خانوں سے کبھی کبھار تعلق پڑتا ہے انسان کا، لیکن اس سے روزانہ انسان کا تعلق پڑتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت سے انسان کو باقی اسماء و صفات سے زیادہ پالا پڑتا ہے۔ خلقت کے بعد، وجود میں آنے کے بعد جو اسم اور جو صفت اللہ کی انسان اور انسان کے علاوہ دیگر موجودات کی اوپر حاکمیت رکھتی ہے، وہ اسم رب اور اسم ربوبیت ہے۔ چونکہ انسان مربوب ہے، متربی ہے، اس نے ارتقاء کرنا ہے، تکامل کرنا ہے، یہ صلاحیت کے طور پر پیدا ہوتا ہے، قابلیت کے طور پر پیدا ہوتا ہے، بیج کے طور پر پیدا ہوتا ہے، اور اس نے اب پرورش پانی ہے، کمال تک پہنچنا ہے۔ ہر آن محتاج ہے، یہ ہر لحظہ محتاج ہے سامان پرورش کا، اور اسی سامان پرورش کا تقاضا انسان کے اندر طبیعی طور پر موجود ہے۔ کچھ تقاضے ایسے ہیں جو شعوری ہیں، کچھ ایسے ہیں جو غیر شعوری تقاضے ہیں۔ دونوں انسان کے اندر ایجاد ہوتے ہیں، اور ان دونوں تقاضوں کے مطابق انسان ضرورت کے وسائل حاصل کرتا ہے اور ان کو کام میں لاتا ہے۔ مثلاً اس کو خلقت کے بعد بقا کے لیے، رشد کے لیے، تکامل کے لیے سانس کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، اور یہ انسان کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دفعہ دے دی جائے پھر موت تک وہ اس کے اندر رہے گی اور اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، بلکہ یہ ایسی ضرورت ہے جو ہر لحظے میں چاہیے انسان کو، اور اس کا تقاضا انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے کہ انسان تقاضا کرے گا، ضرورت مند تقاضا کرے گا تو اس کو یہ چیز مل جائے گی۔ یہ تقاضا انسان کے شعور سے مربوط نہیں کیا گیا، انسان کی فطرت میں، وجود میں، ذات میں رکھ دیا گیا ہے، غیر شعوری انداز سے رکھ دیا گیا ہے۔ چونکہ شعوری کام انسان شعور پیدا ہو تو کرتا ہے، شعور بیدار ہو تو کرتا ہے، شعور میں وسعت ہو تو کرتا ہے، شعور میں آئے تو کرتا ہے۔ اس لیے جو شعوری کام ہیں وہ انسان نہایت ضروری ہوں، سانس لینے سے بھی زیادہ، آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری، لیکن چونکہ وہ تقاضا شعور نے بنانا ہے انسان کے اندر، اور شعور تک پہنچتا دیر سے ہے انسان، بلکہ ممکن ہے اپنی زندگی میں سرے سے اپنے اندر شعور پیدا ہی نہ کرے، یا پیدا کر کے اس کو مار دے، اس کو کسی آفت کا شکار بنا کر اس کو نابود کر دے اپنے وجود میں، لہٰذا یہ تقاضا نہیں کرتا۔ علم انسان کے لیے تقاضا ہے، انسان کی رشد کے لیے علم ضرورت ہے، جیسے انسان کی مادی بقا کے لیے سانس و آکسیجن، ہوا انسان کے لیے ضروری ہے، علم بھی ایسا ہی ضروری ہے، یا شاید ایک لحاظ سے انسانی حقیقت کو مد نظر رکھ کر اگر کہیں تو تنفس سے زیادہ علم انسان کو رشد و تکامل عطا کرتا ہے۔ سانس سے بھی انسان کو تکامل ملتا ہے، لیکن علم سے زیادہ انسانی تکامل علم سے انسان کو ملتا ہے۔ علم ایک ایسی ضرورت ہے جو انسان کے شعور سے مربوط کر دیا گیا ہے، شعور ہوگا تو تقاضا کرے گا اور حاصل کرے گا، اگر شعور نہ ہوا اس کے اندر ممکن ہے یہ 100 سال زندہ رہے اور اسی طرح بغیر ضروری علم حاصل کیے ہی مر جائے، رشد کیے بغیر ہی مر جائے، چونکہ یہ تقاضا انسان کے شعور کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ جو بہت بنیادی ضرورتیں ہیں جن کے اوپر بقا ہے، دار و مدار ہے، ان کو شعوری نہیں بنایا گیا، غیر شعوری طور پر انسان کے اندر تقاضے ہیں۔ انسان جب سانس لیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد سانس اگر دوبارہ بحال نہ کرے، تکرار نہ کرے، دم گھٹتا ہے انسان کا۔ یہ گھٹن، دم گھٹنا تقاضا ہے کہ چاہیے، ہوا چاہیے، سانس چاہیے اس کو۔
شعوری طور پر اگر ہوتا تو علم کی طرح یہ بالکل ضروری ہی نہ سمجھتا کہ مجھے سانس لینے کی ضرورت نہیں ہے، دم نہ گھٹتا انسان کا، احساس پیدا ہوتا، پھر اس کے بعد سانس لیتا۔ اسی طرح جو اور بنیادی تقاضے ہیں انسان کے طبعی رشد کے لیے، یہ انسان کے لیے غیر شعوری طور پر مقرر کر دیے گئے، یعنی غریزی ہیں، ودیت ہیں، انسان کی طبیعت میں، انسان کی جبلت میں رکھ دیے گئے ہیں یہ تقاضے۔ اور کچھ ایسے تقاضے ہیں جو انسان کے رشد کے لیے ہیں، جو شعور سے مربوط کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ تمام ضرورت، یعنی تربیت کی ساری ضرورت اور رشد و تکامل کی ضرورت انسان کی پوری عمر پر تقسیم کر دی گئی ہے۔ تکامل تدریجی ہے، مثلاً ایک انسان اگر 60 سال عمر گزارتا ہے تو 60 سال میں یوں نہیں کہ 10 سال تکامل کرے گا، باقی 50 سال اس کمال سے لطف اندوز ہوگا۔ جیسے ہم ایک پودا لگاتے ہیں، بہت دیر سے بھی رشد کرنے والا پودا وہ چند سال میں اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے آم کا پودا ہے، یہ چند سال لگتے ہیں اس کو اپنے تکامل تک پہنچتے ہوئے، پھر یہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چند ہفتوں میں پھل دینا شروع کر دیتی ہیں، اگ بھی جاتی ہیں، کمال تک پہنچ جاتی ہیں۔ جیسے بیلیں ہیں، ان کو ہفتے چاہیے ہوتے ہیں، مہینے بھی نہیں چاہیے، چند ہفتوں میں رشد کر کے تکامل کر کے پھل دینا شروع کر دیتی ہیں، یا بعضوں کو چند مہینے چاہیے ہوتے ہیں۔ گندم کو چند مہینے چاہیے بیج سے لے کر پکنے تک، اور دوبارہ گندم کی فصل تیار ہونے تک چند ماہ چاہیے، لیکن بعضوں کو چند سال چاہیے۔ یہ چند سال اپنے کمال کی حد اعلیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ثمرات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انسان کے لیے ایک ایسا زمانہ مقرر نہیں ہے کہ اتنے سال میں کمال تک پہنچ جائے گا اور باقی ماندہ عمر اور سال اس کمال سے فائدہ اٹھائے گا، مستفید ہوگا، بلکہ جتنی عمر انسان کے لیے مقرر کی گئی ہے یہ سب اسی تدریجی تکامل کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے، پرورش کے لیے ہے، رشد کے لیے ہے، نشو و نما کے لیے ہے۔ 60 سال ہیں تو 60 سال کا ہر دن اور ہر گھڑی، ہر لحظہ انسان کے لیے رشد کے لیے ہے۔ رشد کا عمل رکے گا کہاں؟ موت پر جا کر رکتا ہے، بڑھاپے میں یا جوانی میں نہیں رکتا، یا کوئی تعلیمی منزل طے کرنے کے بعد نہیں رکتا کہ جہاں پر تعلیمی سند اس کو مل گئی ہے، امتحان پاس کر لیا ہے، اب نشو و نما و تربیت رک گئی ہے اس کی، اب یہ اپنے تجربے سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو فائدہ دے۔ یہ منزل انسان میں نہیں آتی جب تک ہے موجود زمین پر اور مادی زندگی اس کو عطا ہوئی ہے۔ یہ سب رشد کے لیے ہے، یہ سب تکامل کے لیے ہے۔ اس پورے دورانیے میں انسان کو مختلف جہات سے رشد کرنی ہے، اور مختلف جہات کی رشد و نمو کے لیے اس کو وسائل کی ضرورت ہے اور نظام کی ضرورت ہے۔ ربوبیت صرف وسائل کا نام نہیں ہے، ربوبیت ایک پرورشی نظام کا نام ہے۔ ایک طرف سے پرورشی نظام کا معنی یہ ہے کہ ایک طرف سے جو چیز محتاج پرورش ہے، جیسے انسان کا وجود قابل پرورش ہونا، یہ پرورشی نظام کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کو قابل پرورش بنایا جائے، رشد کے قابل، تربیت کے قابل بنایا جائے۔ دوسرا، اس کے پرورش کے ضروری وسائل مقرر کرنا
اور وہ بھی تمام پہلوؤں سے تناسب کے ساتھ رشد۔ انسان جب پرورش پاتا ہے بہت تفصیل ہے، حتیٰ انسان کے جسم کی پرورش میں بہت تفصیل ہے۔ ایک ہی آن میں ایک دن میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہے، اور ایک بچہ پرورش نہیں پا رہا، اس بچے کے اندر ایک ہی وقت میں ہزاروں، لاکھوں اور ملینز پہلو پرورش پا رہے ہیں، نہ ایک چیز پرورش پا رہی ہے۔ بہت سادہ اور موٹی تقسیم کے تحت اگر ہم شمار کریں انسان کے پہلوؤں کو، بہت سادہ چند انگشت شمار پہلو اگر انسان کے گننا چاہیں ہم، آپ کی جو کھانا آپ کھاتے ہیں، اس کھانے میں آپ کی جسم کی مختلف ضرورتیں موجود ہوتی ہیں، جنہیں آج علوم نے اصطلاحات کے ذریعے الگ الگ بیان کر دیا ہے کہ کیا کیا چیزیں انسان کو درکار ہوتی ہیں۔ جیسے مختلف قسم کے وٹامنز انسان کو چاہیے، علم نے ان ضرورتوں کے نام رکھ دیے ہیں، علمی نام، اور انہیں ایک دوسرے سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے۔ انسان کو مختلف قسم کی خوراکیں، ضرورتیں چاہیے ہوتی ہیں، پروٹین انسان کو چاہیے۔ اسی طرح انسان کو اندر بدن کے اندر انسان کی ہڈی نے رشد کرنی ہے، ہڈی کے لیے علیحدہ غذا کی ضرورت ہے، گوشت کی پرورش کے لیے علیحدہ غذا کی ضرورت ہے، پٹھوں کی پرورش کے لیے الگ غذا کی ضرورت ہے، جلد کی پرورش کے لیے الگ غذا کی ضرورت ہے، بالوں کی پرورش کے لیے الگ غذا کی ضرورت ہے، دانت کی پرورش کے لیے الگ غذا کی ضرورت ہے۔ آنکھوں کے اندر آنکھ کو بہت ہی نفیس غذا چاہیے، آنکھ کو وہ چیزیں نہیں چاہیے جو باقی جسمانی حصے کو چاہیے۔ آنکھ کو ایک بہت مخصوص طرز کی غذائیت کی ضرورت ہے، جس سے آنکھ کا جو رشد ہے، تکامل ہے، وہ ڈھانچہ وہ تشکیل بھی پائے، پرورش بھی پائے اور باقی بھی رہے۔ یہ ساری چیزیں اس ایک لقمے کے اندر، نظام ربوبی یہ ہے کہ ساری حقیقتیں، یہ ساری غذائیں جسم کی جو ہزاروں پہلوؤں پر مشتمل ہیں، وہ سب اس لقمے کے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ اس کے اندر فائبرک جتنی غذائیت ہے وہ رکھ دی گئی ہے، اس کے اندر کیلشیم غذائیت جتنی ہے وہ رکھ دی گئی ہے، اس کے اندر آہن جتنی غذائیت انسان کے جسم کو چاہیے وہ اسی غذا کے اندر رب نے رکھ دی ہے۔ یعنی رب کے کتنے کام ہیں؟ ایک، یہ جو انسان کے لیے غذا رب نے پیدا کی ہے زمین کے اندر، اس زمین کے اگانے میں انسان کی ضرورت مد نظر ہے۔ گندم کا جب پودا بنتا ہے، فصل اگتی ہے گندم کی، اس گندم کی دانے کے اندر یہ اتنی طرز کی اور اتنی نوع کی غذائیت ضروری ہے اس کے اندر رکھنا۔ یہ ربوبیت یہ ہے کہ پرورش کا محتاج انسان ہے، ایک انسان نہیں ہے بلکہ نوع انسان، نسل انسان۔ نسل انسان کب سے کب تک؟ آدم سے قیامت تک، اس وقت بیک وقت موجود بنی آدم، نوع بشر، آج زندہ نسل 7 ارب انسان ہیں، 700 کروڑ انسان زمین پر رہتے ہیں، جن میں سے 22 کروڑ پاکستان میں ہیں، باقی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، شرق و غرب میں، مختلف بر اعظموں میں۔ یہ 700 کروڑ انسان، ان کو پرورش کے لیے وسائل پرورش چاہیے۔ پرورش نہ ان کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا چاہیے، پیٹ بھرنے کے لیے نہ، ان کی پرورش کے لیے، ان کی جسمانی پرورش کے لیے، ان کی شخصیتی پرورش کے لیے، ان کی نفس روح کی پرورش کے لیے،
ان کی صلاحیتیں جو ان کے اندر ان 700 کروڑ انسانوں میں مختلف صلاحیتیں ہیں، ان مختلف صلاحیتوں کی پرورش کے لیے ان 700 کروڑ انسانوں میں جتنے اعضاء ہیں، جتنے اندام ہیں، جتنے ان کے مختلف پہلو ہیں، ان سب کو یکساں طور پر پرورش کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ یہ وسائل پرورش کے، ان کے رشد کے، ان کے یہ رب نے فراہم کرنے ہیں، رب نے یہ وسائل مہیا کرنے ہیں۔ ان کی پرورش کی ضرورت اور اس ضرورت کے مطابق وسیلے کو ایجاد کرنا، بنانا، اور اس وسیلے کو اس حالت میں بنا کر انسان تک پہنچانا جو یہ تناول کرے، حاصل کرے، اس کے وجود میں جائے اور جس جسم کے حصے میں یہ غذائیت درکار ہے وہاں پر پہنچ جائے۔ باہر ایک نظام بنائے گا ان وسائل کے اگنے کے لیے، پیداوار کے لیے۔ ایک رب دوسرا نظام بنائے گا اگنے کے بعد، تیار ہونے کے بعد، ان وسائل پرورش کے تیار ہونے کے بعد ان کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ تیسرا نظام ربوبیت کا، انسان کے اندر یہ وسائل اپنے اپنے متعلقہ پرورش کے شعبے تک پہنچ کر اور اس کو پرورش دیں، وہاں پہنچ جائیں اور پہنچ کر اس کا جز بنیں، اسی حصے کا، جسم کا جز بن کر وہی شکل اختیار کریں۔ جیسے انسان کو مختلف حصوں کو مختلف نوعیت کی غذائیت چاہیے، اور یہ ایک لقمے کے اندر ہے، یہ لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، ہضم ہوتا ہے۔ اس کارخانے میں جس کا نام ہاضمہ ہے، اس میں اس لقمے کو تجزیہ کیا جاتا ہے، تجزیہ کیا کر کے علیحدہ علیحدہ ہر چیز بنا دی جاتی ہے۔ اس میں فضولات، فضلہ الگ کر دیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، وہ غذائیت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ غذا کی حفاظت کے لیے، پیکنگ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ساتھ تناول کرنا ضروری ہے، چونکہ اس سے الگ کر کے، باہر غذائیت الگ کر کے انسان کو نہیں دی جا سکتی، اس کے ہمراہ جائیے۔ اور جسم کے اندر یہ نظام رب نے تشکیل دیا ہوا ہے کہ وہ تصفیہ، پہلا تصفیہ یہ ہو کہ غذائیت الگ کر دی جائے، فضلہ الگ کر دیا جائے، پھر غذائیت کو دوبارہ پھر تجزیہ کیا جائے۔ اس غذائیت کے کتنے حصے کیے جائیں؟ جتنے جسم کے حصے ہیں، شعبے ہیں۔ جسم میں اعصاب ہیں، جسم میں مسل ہیں، پٹھے ہیں، عضلات ہیں، جسم میں ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کی نوعیتیں مختلف ہیں، اور جسم میں ایسی چیزیں ہیں جو گوشت نہیں ہیں، چربی بھی نہیں ہے۔ جیسے آنکھ کا ڈیلا ہے، یہ نہ گوشت ہے نہ چربی ہے، یہ ایک علیحدہ انسان کے وجود کا یا جانور کے وجود کا حصہ ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں ہیں، نہ گوشت ہے، نہ ہڈیاں ہیں، نہ چربی ہے، جیسے بال ہیں، جیسے ناخن ہیں۔ خوب ان ساری چیزوں کو الگ الگ غذائیت کی ضرورت ہے۔ وہ تجزیہ سارا انسان کے وجود کے اندر ہو کر پھر ترسیل کا نظام ہے کہ یہ خون میں شامل ہو کر یہ غذائیت ساری اپنے اپنے حصے میں پہنچ جاتی ہے، اور ہر جسم کا حصہ اپنی ضرورت کی چیز بر وقت دریافت کر لیتا ہے، اور یہ غذائیت اس میں جا کر شامل ہو جاتی ہے، اس جز کا حصہ بنتی ہے، اور اس کے جانے سے اس عضو میں رشد آتی ہے، ارتقاء آتا ہے، تکامل آتا ہے۔ بس ربوبیت صرف یوں نہیں کہ جیسے کسی جگہ پر ایک حاکم بیٹھا ہوا ہے اور فرمان دے رہا ہے۔ ربوبیت سے مراد یہ عملی نظام، یہ تکوینی نظام بنانا، پرورش کا، پرورش یافتگان، پرورش دہندگان، اور پرورش کا طریقہ، کہ یہ جو پرورش کا سامان ہے
یہ پرورش کے محتاج حصے تک پہنچایا جائے اور ان میں تناسب بھی قائم ہو۔ یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کو روزانہ سروکار ہے، پالا پڑتا ہے، لیکن اس کا انسان کو شعور نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے۔ یہی کام جو انسان کا رب کر رہا ہے، انسان اسے غیر اللہ کی طرف نسبت دے دیتا ہے۔ نہ صرف نسبت دیتا ہے بلکہ یقین رکھتا ہے، باور رکھتا ہے، جیسے بچہ اپنی ماں کو ہی رب سمجھتا ہے، باپ کو رب سمجھتا ہے۔ بے شعور ہے، چونکہ ابھی اس کو شعور نہیں ہے کہ یہ رب نہیں ہے، یہ بھی میری طرح ہی ہیں، بلکہ مجھے تھوڑی ضرورت ہے پرورش کی، میں بچہ ہوں، انہیں زیادہ ضرورت ہے۔ روزانہ یہ جو راشن ان کو ملتا ہے وہ زیادہ مقدار ہے، ان کے ذریعے مجھے جو ملتا ہے وہ کم مقدار ہے، لیکن بچہ ہونے کی وجہ سے اس میں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ بھی مربوب ہیں، میں بھی مربوب ہوں، ہم دونوں ایک طرح کے محتاج ہیں۔ یہ خود جن چیزوں کے محتاج ہیں، میں بھی انہی چیزوں کا محتاج ہوں۔ تو ایک محتاج پرورش کا دوسرے محتاج کے لیے رب نہیں ہو سکتا۔ جو خود پرورش کا محتاج ہے وہ دوسرے کو پرورش دہندہ نہیں بن سکتا۔ افمن یہدی الی الحق، کیا وہ شخص زیادہ سزاوار ہے ہدایت کا، حق کی طرف ہدایت کرنے والا جو حق پر ہے، ہدایت یافتہ ہے؟ ام من لا یہدی الا ان یہدا، یا وہ شخص جو جب تک خود ہدایت نہ پالے کسی اور کو ہدایت دے نہیں سکتا۔ یعنی محتدی اور ہادی یہ دونوں برابر ہیں، ایک ہدایت دینے والا ہے، ایک ہدایت کا محتاج ہے۔ یہ محتاج ہدایت کیسے ہادی بن سکتا ہے تمہارا؟ یہ مربوب خود رب کیسے بن سکتا ہے؟ جو خود سانس چاہیے جس کو، یہ کیسے آپ کو تنفس دے سکتا ہے؟ جس کو خود رزق چاہیے وہ کیسے آپ کو رزق دے سکتا ہے؟ جو خود پرورش مانگ رہا ہے، چاہیے اس کو، یہ دوسروں کے لیے نہ اسباب پرورش فراہم کر سکتا ہے، نہ نظام پرورش کو سمجھتا ہے، نہ پرورش یافتگان اور پرورش کے جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ یہ چونکہ یہ تو خود محتاج پرورش ہے۔ یہ پرورش کون دے سکتا ہے؟ جو خود پروردہ نہ ہو، پروردہ نہ ہو، محتاج پرورش نہ ہو، ضرورت مند نہ ہو پرورش کا، وہ پروردگار بن سکتا ہے، پرورش دہندہ بن سکتا ہے۔ اور جو خود نہ پرورش لیتا ہو وہ رب ہو سکتا ہے۔ یہ شعور انسانوں میں نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں ایک بے شعوری انسان انجام دیتا ہے، اور انبیاء کے ذریعے خداوند تعالیٰ نے ان احمقوں کو اس طرف دھیان دلوایا ہے، متوجہ کیا ہے کہ یہ جو پتھر کی مورتیاں تم بناتے ہو، مورتی تمہاری محتاج ہے، تم تراشو گے، تم خراشو گے، تم اس کو گھڑو گے تو یہ مورتی ایک شکل بن کر تمہارے سامنے آئے گی۔ پھر اس مورتی کو کہیں رکھنا ہے، تم نے اٹھا کے رکھنا ہے اس کو گرنے سے تم نے بچانا ہے، اس کو چوری ہونے سے تم نے بچانا ہے، اس کی شکل تم نے بنائی ہے، اس کی ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ اور جب یہ بنا لیتے ہو، اس کو اٹھا کے رکھ لیتے ہو، پھر اس کو اپنا رب مان لیتے ہو کہ اس مورتی کی وجہ سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، یہ مورتی ہمیں سب کچھ دے رہی ہے۔ وہ اتنی حماقت ہے، اس سے بڑی حماقت انسان میں فرض نہیں ہو سکتی کہ ایک چیز جو تم نے خود ابھی بنائی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، تمہاری مصنوع ہے، تمہاری پیداوار ہے، تمہاری صنعت ہے،
یہ پلٹ کر تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ یہ کوئی آلہ بھی نہیں ہے، مورتی آلہ نہیں ہوتا، آلے سے انسان خود استفادہ کر کے کوئی نہ کوئی کام لے لیتا ہے. جیسے کلاہڑی ایک آلہ ہے، ہتھوڑا ایک آلہ ہے، چھری ایک آلہ ہے، اسی طرح کئی گینتی ایک آلہ ہے. یہ آلات ہیں مختلف قسم کے، انہیں انسان بروئے کار لا کر کسی کام میں لے آتا ہے. آلات کو، آلات یعنی وسیلے، ذریعے کسی دوسری چیز کے کام کے انجام دینے کے لیے. لیکن مورتیاں تو آلات کا کردار بھی ادا نہیں کر سکتی. آپ ایک چھری سے سبزی کاٹ سکتے ہو، مورتی سے نہیں کاٹ سکتے. وہ جو آلات جتنا بھی اثر نہیں رکھتی جو چیز، اسے تم مؤثر مان لیتے ہو، اسے رب مان لیتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ اس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. جو خود محتاج ہے تمہاری محتاج ہے. ربوبیت سب سے زیادہ مشہود اور ملموس ہے، اور ربوبیت میں انسان سب سے زیادہ غافل اور گمراہ ہے. یہی اگر شعور انسان میں آ جائے کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں یہ کیسے میرے وجود میں پہنچ کر اثر انداز ہو رہا ہے اور میں کیسے پرورش پا رہا ہوں، یہی کافی ہے انسان کے لیے. ہدایت کا سرا انسان کو مل جاتا ہے، اور اس سبق سے پھر اگلا انسان آسانی سے اگلا سبق خود پڑھ لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے. حمد اس ربوبیت کے مشاہدے سے پیدا ہوتی ہے. الحمد للہ رب العالمین. اب پھر یہاں پر متمم وہی سورہ منافقون والی آیت ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. منافق آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے علم میں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی جس چیز کی یہ گواہی دے رہے ہیں وہ چیز حق ہے، درست ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن منافقوں کا یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ جھوٹ ہے ان کا. اسی طرح وہ افراد جو اللہ کی ربوبیت کا مشاہدہ ہی نہیں کر رہے، ادراک نہیں رکھتے، ربوبیت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، ربوبیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، وسائل روزمرہ دریافت کر رہے ہیں، ہر شعبہ زندگی میں ان کے پاس وسائل موجود ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن شعور نہیں رکھتے. انہی چیزوں کو نسبت دیتے ہیں مختلف بعض افراد سے، بعض طاغوتوں کی طرف نسبت دیتے ہیں، بعض اپنی کوشش و کاوش کی طرف نسبت دیتے ہیں، اپنی ذہانت کی طرف نسبت دیتے ہیں، بعض اپنے ماں باپ کی طرف نسبت دیتے ہیں، بعض اپنے دوستوں کی طرف نسبت دیتے ہیں، بعض حکمرانوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، بعض مانوی چیزوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، پیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور بعض ایسے مقدس ہستیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں ان سے مل رہا ہے، یعنی یہ رب ہیں ہمارے. کثرت سے کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے مل رہا ہے، یہ آپ کی وجہ سے مل رہا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے مل رہا ہے، یہ فلاں کے صدقے میں مل رہا ہے. یہ افراد جو کچھ انہیں مل رہا ہے رب کی ربوبیت کے مطابق ان کو مل رہا ہے، ربوبی نظام میں ان کو سب کچھ عطا ہو رہا ہے. لیکن جب ادراک و شعور کی بات آتی ہے یہ وہ سب کچھ منسوب کرتا ہے یا طبیعت کی طرف، نظام مادی کی طرف. اگر دو جماعتیں سائنس کی پڑھ لے تو طبیعت کی طرف منسوب کر دیتا ہے سب. اگر کسی مسلک فرقے سے ہو تو یہ سب کچھ اپنے مسلک کے کسی بزرگ مانوی روحانی ہستی کی طرف منسوب کر دیتا ہے، یا کسی مورتی کی طرف، یا کسی قبر کی طرف، یا کسی شخص کی طرف، یا کسی حاکم کی طرف. اگر سیکولر ہے، بے دین ہے، کوئی روحانی مانویات مقدسات نہیں مانتا،
تو وہ ان حکمرانوں کی طرف اور عالمی نظام اقتصاد کی طرف اور مغرب کی طرف اور فلاں کی طرف حکومتی پالیسیوں کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ یہ ان کے طفیل سب کچھ ان کو مل رہا ہے۔ یہ لوگ جب زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کا جواب یہ آتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ حمد ساری اللہ کی ہے اور اللہ رب العالمین ہے، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کی ربوبیت پر اس کی حمد کر رہے ہیں، ربوبیت کی تصدیق کیے بغیر، ربوبیت اللہ کا ادراک کیے بغیر، ربوبیت اللہ کو مشاہدہ کیے بغیر، ربوبیت اللہ کی تصدیق کیے بغیر، ربوبیت اللہ پر گواہی دیے بغیر جب ربوبیت کی گواہی کا وقت آتا ہے تو یہ دوسروں کو رب ٹھہراتے ہیں، اپنی پرورش کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب نماز پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہاں پر الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتے ہیں، چونکہ وہاں لکھا ہوا ہے یہ جملہ تکرار کرنا ہے، اللہ رب ہے۔ خوب یہ ایک طرح سے ایک بری مثال ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن مطلب کو سمجھنے کے لیے یہ مثال توجہ کریں۔ جیسے آئے دن یہاں یہ پاکستان کے اخباروں میں یہ خبریں چھپتی رہتی ہیں، یہ غیرت کے نام پر قتل، عورتیں نامحرم مردوں سے ناجائز تعلقات بنا لیتی ہیں۔ یہ روزانہ پاکستان میں بیسیوں خبریں روز چھپتی ہیں۔ شادی شدہ عورت ہے، اس کا شوہر موجود ہے، گھر میں موجود ہے یا ملک سے باہر موجود ہے، اور وہ اپنے ہی خاندان یا پڑوس میں کسی نامحرم سے ناجائز تعلق قائم کر لیتی ہے۔ جب شناختی کارڈ بنانے جاتی ہے تو اس سے پوچھتے ہیں شوہر کا نام، تو وہ جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا فارم میں جس کا نام لکھا اس کا نام لے لیتی ہے، لیکن زوجیت کے حقوق کی جب بات آتی ہے تو نامحرم کے ساتھ جا بیٹھتی ہے۔ یہ کتنی بدکار ہے یہ، کہ جب کوئی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، شناختی کارڈ بناتی ہے، ووٹ ڈالنے جاتی ہے، پاسپورٹ بنانے جاتی ہے، اندراج ہوتا ہے، رجسٹریشن ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، تو اس شوہر کا نام لے لیتی ہے جس کے خیانت کر رہی ہے جس کے ساتھ، اور جو نہیں ہے اس کا شوہر، زوجیت کے سارے جو حقوق ہیں وہ اس کے لیے اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہی حقیقت ہے کہ رب کی جو گواہی ہے، رب کی جب موقع آتا ہے آپ کو یہ بتانے کا کہ رب کون ہے میرا، وہاں تو آپ ماں باپ کو رب سمجھتے ہو، اپنے کمپنی مالکوں کو رب سمجھتے ہو، حکمرانوں کو رب سمجھتے ہو، پیروں کو رب سمجھتے ہو، بزرگوں کو رب سمجھتے ہو، مذہبی شخصیات کو رب سمجھتے ہو، یا سیکولر ہو تو مشرق و مغرب کے معیشتی نظام کو رب سمجھتے ہو، موسم کو رب سمجھتے ہو۔ اگر پڑھے لکھے ہوئے ہو تو یہ جو دو لفظ کتابوں میں پڑھ لیتے ہو، اس کے بعد آ کے طبیعت کو، نیچر کو رب سمجھتے ہو اپنا۔ لیکن جب رمضان آ جاتا ہے، مسجد میں آتے ہو تو الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو۔ خوب یہ جس کی ربوبیت پر حمد کر رہے ہو، کب اس کی ربوبیت کے قائل ہوئے ہو تم؟ کب تصدیق کی ہے اس کی ربوبیت کی، جو کہہ رہے ہو کہ حمد ہے رب کے لیے؟ کیوں؟ ربوبیت پر اس کی، چونکہ ربوبیت بہت ہی عظیم مطلب ہے۔ یہ ربوبیت کو انسان اگر درک کر کے کھول لے تو دائماً سجدے میں رہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ کس طرح خدا میری پرورش کر رہا ہے اور کس طرح دوسروں کی پرورش کر رہا ہے۔ یہ بارہا بیان کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہم کھا لیتے ہیں جانور کی طرح، چارے کے طور پر، سبزیاں سامنے آئیں کھا لیتے ہیں، فروٹ سامنے آئے کھا لیتے ہیں، غذائیں سامنے آئیں فوراً
بھینس کی طرح چرنا شروع ہو جاتے ہیں. ذرا ان کی بناوٹ دیکھو، ان کی ترکیب دیکھو، ان کی غذائیت دیکھو. کسی ایک چیز کو لے لو آپ، کیلا، یہ کیلا جب کھاتے ہو، اس کی غذائیت، اس کی بناوٹ، اس کی حفاظت، یہ کہاں اگا ہے؟ زمین سے، مٹی سے ایک پودا اگا، اس پودے کے اوپر ایک خوشہ نکلا، اس میں یہ کیلا نکلا. اس کے اندر یہ مٹھاس کہاں سے آئی؟ اسی گوبر اور مٹی سے، پانی سے. یہ کیا دستگاہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے کہ ایک پودا زمین سے اگتا ہے اور پھر اس کے اوپر پھل لگتا ہے، اتنا لذیذ، اتنا گوارا، اتنا خوش مزہ، اور اس طرح اس کی پیکنگ کی گئی ہے، اس طرح اس کے اندر ترکیب رکھی گئی ہے. کیلے جیسی آئس کریم بنانے کے لیے، کیلے جیسی خوراک بنانے کے لیے انسانوں نے کتنی بڑی بڑی مشینیں بنائی ہیں، پھر جا کر وہ مواد تیار ہوتا ہے اور ان کے ذریعے سے یہ سامان تیار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک سادہ سے نظام میں، ایک مٹی میں، کیچڑ میں پودا اگا ہے، اور اس پودے کے اندر اتنی نفیس پاکیزہ چیز خداوند تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے. اسی طرح ایک ایک کر کے کسی بھی شے کو کھولو، ہر موسم کا پھل، ہر موسم کی سبزی، ہر موسم کی خوراک، یہ تمہاری پرورش کا انتظام ہے، اہتمام ہے. کیلا منڈی سے خرید کے باپ تمہیں کھلائے تو باپ رب بن جاتا ہے، لیکن کیلا جو مٹی سے اگائے اور کیلے کے اندر یہ غذائیت رکھے، اور کیلے کے اندر یہ ذائقہ رکھے، کیلے کے اندر یہ طعم رکھے، کیلے کی یہ پرورش کرے، کیلے کو اتنا آپ کے لیے گوارا مفید قرار دے، اور اس کو دھیان بھی نہ جائے ہمارا کیلا کھاتے ہوئے کہ یہ ربوبیت کس کی ہے، کہ میرے لیے کہاں غذا اگی ہے، میں کہاں بیٹھ کر اس کو تناول کر رہا ہوں. یہاں انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. جانور میں یہ گواہی نہیں ہے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین کا شعور نہیں رکھتا، ادراک نہیں رکھتا، انسان رکھتا ہے. سب سے زیادہ جو انسان کے لیے مشہود، ملموس چیز ہے، محسوس ہے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال میں سے، وہ اللہ کی ربوبیت ہے. باقی حقیقتوں تک، اللہ تعالیٰ کی باقی ذات کی معرفت، اسماء و صفات کی معرفت تک انسان کو سوچ سمجھ کے، غور و فکر کر کے پہنچنا پڑتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس کے لیے انسان کو سوچنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے، تدبر کرنا پڑتا ہے. لیکن ربوبیت کے لیے تو غور نہیں چاہیے، آنکھیں کافی ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ انسان مشاہدہ کرتا ہے، یہ کافی ہے اس گواہی کے لیے. اسی مشاہدے سے ربوبیت دیکھتا ہے، اور یہ ربوبیت اتنی تحسین برانگیز ہوتی ہے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور خصوصاً ربوبیت کو جس وسعت کے ساتھ دیکھتا ہے، یوں نہیں کہ میں اور میرا خاندان، میں اور میرا قبیلہ، میں اور میرا علاقہ، جو عموماً انسان غیر انسانی جب انداز اپنا لیتا ہے، انسان جب پست ہونا شروع ہوتا ہے، گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو علامت کے طور پر محفوظ رکھیں اپنے پاس. جب بھی دیکھیں کہ میں پست ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا، تو اپنے اندر کچھ علامتیں مشاہدہ کریں. اگر یہ احساسات اندر نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پستی کی طرف ہوں. جیسا پہلے بیان کیا تھا کہ اگر نماز میں بے رغبتی ہے تو سمجھو منافقت آ گئی ہے اندر. منافقت آ نہیں رہی بلکہ آ گئی ہے، چونکہ قرآن منافقین کی یہ علامت بتاتا ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب نماز کے لیے وقت نماز آتا ہے سست ہو جاتے ہیں، کسالت آ جاتی ہے ان کے اندر، بیزاری آ جاتی ہے، بے رغبتی،
یہ منافقت کی علامت ہے، منافقت پیدا ہو گئی ہے. جیسے کرونا کے دنوں میں چھینک آئی ہے، نزلہ ہو گیا ہے تو علامت ہے کہ کرونا آ گیا ہے آپ کے اندر، پھر دوڑتے ہو، باقی بھی آپ سے دور ہوتے ہیں کہ یہ شخص کرونا کا مریض ہے. کرونا کے مریض سے بھاگو نہیں، کرونا کے مریض کو سنبھالو، علاج کرو. منافق سے بھاگو. جب دیکھو کہ نماز میں سستی کر رہا ہے بھاگو اس سے، یہ منافق ہے. قرآن فرما رہا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، اس سے بھاگو دور، یہ تباہ کرے گا آپ کو. اور خود سے متوجہ کرو کہ بھائی اپنا خیال رکھو، کچھ سوچو، اس منافقت کو دل سے نکالو. اسی طرح پستی اور گھٹیا پن، غیر انسانی درجے پہ انسان گر کے جا رہا ہے، اس کی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ انسان خود بین، خود خواہ، خود پرست بن جاتا ہے. میں، میرا خاندان، میرے ماں باپ، میرے بچے، میرا علاقہ، میری زبان، میری قوم، یہ میرا. ابھی یہ چند دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے شاید وزارت عظمیٰ کے آخری دن، دوسرے دن وزارت جانی تھی، اس سے پہلے دن جو خطاب کیا انہوں نے، وہ 45 منٹ کا خطاب تھا، جس میں ٹی وی چینلز کے مطابق انہوں نے 228 دفعہ میں کہا ہے. 40 منٹ میں، 40 منٹ کے خطاب میں 228 دفعہ میں، میرا، مجھے کا تلفظ کیا ہے انہوں نے. یہ چند دن پہلے کی بات ہے، چند ہفتے پہلے کی بات ہے. جب یہ احساس انسان کے اندر آ جائے، پھر توقع نہ رکھے کہ اس کو رب نظر آئے گا، ربوبیت نظر آئے گی، مشاہدہ ربوبیت کرے گا. وہ بھی ربوبیت کا مشاہدہ کہاں، جتنی اللہ کی ربوبیت میں وسعت ہے اتنا بڑا مشاہدہ کرے انسان. اللہ کی ربوبیت کتنی وسیع ہے، عالمین تک وسیع ہے، رب العالمین ہے. جب انسان گرنا شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمانا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو ہدایت کرنا چاہتا ہے، یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. یہ شرح صدر ہدایت کی ایک بڑی علامت ہے. اور خدا جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا ذہن، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اسے وسعت کے ساتھ وہ حقائق نظر نہیں آتے. سورہ مبارکہ انعام آیا 125 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی کو ہدایت کرنے کا، تو اللہ کا ارادہ کہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو خدا نے ہدایت کرنی ہے، اللہ کا ارادہ بن گیا ہے. اس شخص کا سینہ شرح صدر آ جاتی ہے، وسعت نظر آ جاتی ہے، وسعت قلبی اس میں آ جاتی ہے، تنگ نظری ختم ہو جاتی ہے، تنگ ذہنی ختم ہو جاتی ہے، تنگ فکری ختم ہو جاتی ہے، تنگ دلی ختم ہو جاتی ہے، وسعت نظر اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ وسعت نظر علامت ہے ہدایت کی. اور تنگ نظری، آگے آیت جاری ہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور خدا ارادہ کر لے کسی انسان کو گمراہ کرنے کا، کہ یہ گمراہ ہو اور جاہل ہو اور جاہل مرے، ہدایت سے دور رہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کا سینہ خداوند تنگ کر دیتا ہے، اس کا ذہن، دماغ، اس کی سوچ، اس کی فکر بالکل تنگ ہو جاتی ہے، تنگ دل ہو جاتا ہے، تنگ نظر ہو جاتا ہے، تنگ ظرف ہو جاتا ہے، گھٹیا انسان بن جاتا ہے. کأنما یصعد فی السماء، اس طرح سے ہوتا ہے کہ گویا یہ آسمان میں، یعنی اتنا تنگ دل خدا اس کو جکڑ دیتا ہے
کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا میں پرواز، میری روح پرواز کر رہی ہے. جیسے انسان گھٹن میں ہوتا ہے نا، تو ایسے لگتا ہے کہ اب روح نکلنے والی ہے، جان نکلنے والی ہے، جان لیوا کیفیت اس کے اندر بن جاتی ہے. تنگ دل انسان ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ اس کیفیت میں ہوتا ہے، جان لیوا کیفیت میں. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. یہ رجس ہے. خدا جب کسی کو رجس میں مبتلا کرتا ہے، تنگ نظر، تنگ دل، تنگ فہم، تنگ دل بنا دیتا ہے. شرح صدر، وسعت دید، وسعت فہم، وسعت نظر، یہ ہدایت کی علامت ہے. خب ایک گمراہی یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں اللہ کی ربوبیت نہیں دیکھ رہا. جو اللہ کی ربوبیت ہے یہ سب منسوب کر رہا ہے دوسروں سے، ماں باپ کو اور باقی موجودات کو. کتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو فلاں کی وجہ سے یہ مجھے مثلا صحت خراب تھی ٹھیک ہو گئی ہے، فلاں بابے کی وجہ سے، فلاں کی پھونک کی وجہ سے، فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے. یعنی جو بھی پرورش کا منظر اپنے اندر اپنے خاندان میں مشاہدہ کرتے ہیں وہ منسوب کرتے ہیں غیر اللہ کی طرف. یہ اللہ کے علاوہ سب نے یہ مل کے بچہ دیا ہے. تنہا جس کا نام نہیں لیتے وہ اللہ ہے کہ اس اولاد کے دینے میں اللہ بھی مؤثر ہے. بچہ بیمار ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کیسے ٹھیک ہوا؟ یہ ڈاکٹر نے ٹھیک کیا، فلاں نے ٹھیک کیا، فلاں نے ٹھیک کیا. ایک تو یہ ہے کہ اپنی ذات میں اللہ کی ربوبیت کو نہیں دیکھتے. دوم، اگر اپنی ذات میں نظر بھی آ جائے تو بھی الحمدللہ رب العالمین کے قابل نہیں ہوا، چونکہ وہ ربوبیت جو انسان کو بے ساختہ حمد کرواتی ہے وہ عالمین میں اللہ کی ربوبیت ہے. الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین میں رب دیکھا ہے، ربوبیت دیکھی ہے، اور بے ساختہ پھر زبان سے نکلا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ شرح صدر، یہ شرح فکر، یہ شرح ذہن، یہ شرح فہم اور شرح درک انسان کو اس حمد کے قابل بناتی ہے. اور اگر یہ نہ ہو، عالمین میں ربوبیت نہیں دیکھی اور کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، چونکہ لکھا ہوا تھا کاغذ پہ، سب پڑھ رہے تھے، میں نے بھی پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین. قرآن کا فرمانا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ رب ہے عالمین کا، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے تو مانا ہی نہیں ہے اللہ کو رب العالمین، انہوں نے گواہی نہیں دی اللہ کے عالمین کی، عالمینی ربوبیت کی. انہوں نے نظام ربوبیت دیکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے ربوبیت خدا کی ہر چیز غیر اللہ کے کھاتے میں درج کی ہے اور غیر اللہ کے شکر گزار ہیں، غیر اللہ کے حامد ہیں، غیر اللہ کے مداح ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا اعزاز انسان سے دور ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ خبر نہیں ہے. بعض محقق علماء نے اس طرف رہنمائی کی ہے ہماری کہ یہ سورہ فاتحہ میں جو الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ ہر چند شکلاً ادبی قاعدے کے مطابق جملہ خبریہ ہے، لیکن یہ خبر نہیں ہے، انشاء ہے. یعنی انسان حمد اللہ کے لیے قرار دے رہا ہے، نہ کہ حمد اللہ کے لیے ہے اور انسان خبر دے رہا ہے. انسان حمد اللہ کے لیے مختص قرار دے رہا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ میں ساری حمد رب العالمین کے لیے، تمام حمد رب العالمین کے لیے مخصوص کر رہا ہوں، ہر حمد رب العالمین کے ساتھ مخصوص کر رہا ہوں. اب یہ ربوبیت اتنی وسعت کے ساتھ، عالمین کی وسعت کے ساتھ سمجھنی ہے انسان نے. پہلے عالمین کو سمجھیں کیا ہے. عالمین کس کو کہتے ہیں؟ عالم
کی جمع ہے عالمین، مفرد اس کا عالم ہے، لام کے اوپر زبر ہے، عالم، عالم نہیں، عالم یعنی دانشمند، دانشور، صیغہ فاعلی کے ساتھ عالم فاعل، یہ ہے عالم، خاتم، خاتم کی طرح عالم ہے، جیسے خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء نہیں، خاتم الانبیاء، خاتم، اس کا معنی مفرد اس کا عالم ہے اور جمع اس کی عالمین ہے، عوالم بھی ہے اور عالمین بھی ہے۔ قرآن مجید میں عالمین یہ جمع استعمال ہو گیا، رب العالمین۔ عالم بھی اسی علم سے ہی بنا ہے، جس سے عالم نکلا ہے اسی سے عالم بھی بنا ہے، عین لام میم، علم مصدر ہے، اسی مصدر سے علم بھی بنا ہے، اسی سے علم بھی بنا ہے، اسی سے عالم بھی بنا ہے، اسی سے عالم بھی بنا ہے، اسی سے علامت بھی ہے اور اسی سے عالمین بھی ہے۔ سب کا مادہ لفظی علم ہے، عین لام میم، جس کا مطلب عموماً کیا جاتا ہے دانش، آگہی، کسی حقیقت کی آگہی کو علم کہتے ہیں۔ جب انسان کے ادراک میں وہ حقیقت آ جائے، منعکس ہو جائے، اس کو علم کہتے ہیں۔ لیکن لغتاً علم عین لام میم آگہی کو نہیں کہتے، لغتاً اصلی مادہ اس کا، مادہ لغوی کا معنی نشانی ہے، کسی چیز کو نشانی لگا دینا اس کی پہچان کے طور پر۔ ایک جیسی چیزیں، مخلوط چیزیں، ایک رنگ کی چیزیں، عموماً انسان ان کو اگر نشانیاں نہ لگی ہوئی ہوں تو غلطی کر بیٹھتا ہے ان کی تشخیص میں، ان کی پہچان میں۔ جیسے جنگل میں درخت ہوں، ایک جیسے درخت ہیں سارے، آپ نے کسی درخت کے نیچے کوئی چیز رکھی تھی اور جب بعد میں ڈھونڈنے گئے تو سب درخت ایک جیسے انسان کو، یا ریت کے ذرے ہیں صحرا میں، یا صحرائی زمین ہے، ایک جیسی زمین ہے ہر طرف۔ مویشی ہیں، ایک ہی نوع کے، ایک ہی قسم کے مویشی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بھیڑ بکریاں اگر تھوڑی ہوں تو وہ تو پہچانی جا سکتی ہیں، لیکن زیادہ ہوں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوں، تو پھر تشخیص دینا مشکل ہوتا ہے کہ کون سی بھیڑ اور کون سی بکری۔ اسی طرح اونٹ ہیں، باقی جانور ہیں جن کے اندر مماثلت ہوتی ہے، مشابہت ہوتی ہے، ان کی پہچان میں مشکل پیش آتی ہے۔ ہر جگہ یہ کوئی عرب مویشیوں کی خصوصیت نہیں ہے، ہر جگہ، چائنا میں بھی ایسا ہی ہے، بلکہ خود آپ کو چائنی لوگوں کے بارے میں یہ مشکل پیش آتی ہے۔ چائنیوں کی شکلیں آپ کو ایک جیسی نظر آتی ہیں، اگر کوئی ایک شخص آئے آپ کے پاس بیٹھے، نام پتہ پوچھیں، یہ چلا جائے، پھر دوسرا بندہ آ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہی واپس آیا ہے، ایک جیسے لگتے ہیں سارے آپ کو۔ جو مماثل ہیں، مشابہ ہیں، ایک شکل والے ہیں، ان کی پہچان کے لیے علامتیں لگا دیتے ہیں، نشانیاں لگا دیتے ہیں کہ بعد میں جب دوبارہ ان کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے وہ کون سا فرد ہے جو ہمارے مد نظر ہے۔ اور یہ سب کرتے ہیں، ہر ملت میں یہ کام کرتے ہیں، اور ہر ملت میں اس عمل کا ایک نام ہے۔ عربی میں اس کا نام، اس نشانی لگانے کو کہتے ہیں علامت، علامت گزاری، علامہ، علامت لگا دی آپ نے۔ علامہ، علامت کے ذریعے پہچان لیا آپ نے، علامت لگانا، پھر اس علامت کی مدد سے اس کو تشخیص دے لینا، پھر یہی تشخیص کے معنی میں استعمال ہونے لگا یہ لفظ علم، معرفت و آگہی۔ معرفت و آگہی نہیں، آگہی کے لیے جو علامت لگائی تھی وہ علم ہے، اس کے ذریعے سے جب پہچان دی جاتی ہے چیز تو پھر اس پہچان کا نام بھی علم پڑ گیا۔
آگاہی کے ذریعے، علامت کے ذریعے یا نشانی کے ذریعے کسی چیز کی پہچان کو علم کہتے ہیں۔ بعد میں یہ مطلق آگاہی اور مطلق پہچان اور ادراک کے معنی میں استعمال ہوا۔ علم اسی نشانی کو کہتے ہیں جو چیز مخصوص ہو جائے، کسی نام ہے اگر کسی شخص کی علامت بن گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ علم ہے، یہ نام۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نام رکھ دیتے ہیں، کوئی بھی نام رکھتے ہیں اس کا نام، مثلا باقر، بچہ پیدا ہوا اس کا نام باقر رکھ دیا، صادق رکھ دیا، تو یہ باقر اس بچے کے لیے علم کہلاتا ہے عربی قانون میں۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ نام اس کی علامت ہے، اس کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ علم، علامت جو پہچان کے لیے مقرر کیا جائے۔ اسی سے عالم بھی بنا ہے، علم سے عالم بنا ہے۔ عالم وہ شے جس کے ذریعے سے آگہی حاصل کی جائے، پہچان کی جائے، وہ آلہ، وہ وسیلہ، وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے کسی کی پہچان کی جائے، کسی کی شناخت کی جائے، تشخیص کی جائے، آگہی حاصل کی جائے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ علامت وہ خصوص نشانی کو علامت کہتے ہیں۔ عالم فاعل کے وزن پر، یہ وزن آتا ہی آلات کے لیے ہے زیادہ تر، اس لیے جتنے بھی قالب، خاتم، اس کے ہم وزن جتنے الفاظ ہیں ان سب کا مطلب آلات کا ہے، یعنی آلہ تقلیب، آلہ خاتم، آلہ پہچان و آلہ وسیلہ۔ عالم ذریعہ، پہچان کا ذریعہ، یا جس آلے کے ذریعے، جس وسیلے کے ذریعے شناخت کی جائے، آگہی حاصل کی جائے۔ کائنات کے تمام موجودات اس قانون اور ضابطے کے مطابق عالم کہلاتے ہیں۔ ان سب کو اسی وجہ سے عالم کہا جاتا ہے، چونکہ یہ نشانی ہے، علامت ہے، ذریعہ ہے پہچان کا۔ کس کی پہچان کا؟ اپنے خالق اور اپنے مالک کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ ابھی جہاں لوگوں کی وسیع زمینیں ہوتی ہیں تو اپنی زمینوں کے لیے علامتیں لگا دیتے ہیں، پتھر لگا دیتے ہیں، بتیاں بنا دیتے ہیں سیمنٹ کے، یا گارڈر لکڑی کے ٹھونک دیتے ہیں سیمنٹ کے، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ فلاں کی جائیداد ہے، فلاں کا رقبہ ہے۔ ان علامتوں کو یا ان اشیاء کو، نشانیوں کو عالم کہتے ہیں، چونکہ یہ ذریعہ ہیں فلاں کی جائیداد کی پہچان کا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو خلق کیا ہے، اور یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے یہ سب موجودات عالم کہلاتے ہیں۔ عالم اس میں جنس ہے، خود جمع ہے اس کا معنی۔ عالم ایک کو نہیں کہتے، عالم بہت سارے موجودات، کثیر موجودات جو نشانی ہو کسی کی پہچان کے لیے، ان کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور عالمین جمع الجم ہے، اس صیغہ جمع کی جمع ہے۔ عالمین بہت سارے عوالم اور بہت سارے کثیر ایسے مجموعے جو نشانی ہیں، وہ علامت ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے۔ اب اس میں ایک ادیبوں نے بھی ایک بیچ میں اپنا اظہار وجود کیا ہے کہ عالمین سے مراد ذوی العقول ہیں، لیکن قرآن مجید میں ایسے نہیں ہے، جیسا بعض محققین نے، بزرگان نے ذکر کیا ہے کہ مختص نہیں ہے عالمین ذوی العقول کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے یا جنات کے لیے، بلکہ اس میں وسعت ہے، عمومیت رکھتا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں خلق کیا ہے، ایجاد کیا ہے، وہ سب عالم ہے، وہ عالمین، اور وہ سب تحت ربوبیت خدا ہے۔ اور اس وسعت عالمین میں وسعت ربوبیت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔ انسان مومن یہ معرفت پیدا کرتا ہے عالمین کی، اور عالمین میں اللہ کی ربوبیت کی، نظام ربوبیت کی۔
اور عالمین و ربوبیت عالمین جب دیکھتا ہے تو بے ساختہ تحسین کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین کے متعلق کچھ اور بات بھی لازمی ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔